فرمایا یہ زرہ جو ہے زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا، وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے، تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے۔ فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے، کہ یہی بیچا۔ بازار میں گیا، آگے ایسا کاروباری ملا، ایسا وپاری ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا، 480 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی۔ اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا، سارا خرچہ میں ادا کروں گا، اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا۔ آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے، 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے۔ تمہیں آج تک پتہ نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا۔ یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا، ایسا دکاندار ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا کاروباری ملا، اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان وہ ہے، اتنا بڑا سخی عثمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور عجلت میں ہے، جلدی میں ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو، بہت دنوں میں زیارت ہوئی۔ فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے، عثمان کا آج ایک جنت کی حور سے میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ حضرت عثمان کا جنت کی حور سے نکاح پڑھانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدینے میں قحط تھا، کال پڑا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے، 100 اونٹ حضرت عثمان کے غلے کے آئے ملک شام سے اور مدینے کے بازار میں لا کے بٹھا دیے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے۔ اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے، مدینے میں قبر کی جگہ نصیب فرمائے۔ 100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینے میں آئے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے، مدینے کے تاجر آئے۔ کہا عثمان ہم خریدار بن کے آئے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا دو گے؟ کہ بھائی 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے 10 کے مال کے 12 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے بہت ملتا ہے کہ بھائی 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ دکاندار اکڑ کے کہنے لگے یار مدینے کے سارے دکاندار تو ہم کھڑے ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سا دکاندار ہے؟ کہاں کے رہنے والا ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، خدا کہتا ہے جو میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان 100 اونٹوں کے سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا، سارے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا میں نے۔ یہ اس دن حضرت ابن عباس نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عثمان نے آج ایسا صدقہ کیا، عثمان نے آج ایسی خیرات کی ہے، آج عثمان نے اتنا بڑا دان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کون مقابلہ کرے گا صحابہ کرام کا؟ سخاوت میں نہیں مقابلہ کر سکتا، بہادری میں نہیں، دلیری میں نہیں، اظہار و ہمدردی میں نہیں، قربانی میں کون مقابلہ کرے؟
اور یہ جوان تو عجیب قسم کا جوان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بات تو سوچو، کیا وقت ہوگا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی کے دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے. دروازہ نبی کا ہے، دلہا عثمان بن کے آیا، گھوٹ عثمان ہے. اور کبھی یوں دیکھو، دروازہ ابو بکر صدیق کا ہے اور گھوٹ بن کے نبی آیا کھڑا ہے. افسروں کی اگر شادی ہو تو بارات کی خدمت کے لیے پولیس آتی ہے، فوج آتی ہے. تم سے پوچھتا ہوں، جب نبی کی شادی اما عائشہ صدیقہ سے ہوئی، کیا ہاتھ دھلانے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں گے؟ سبحان اللہ. تیری جنگ میں افسر آ سکتے ہیں، نبی کی جنگ میں فرشتے آئے. کون جان سکتا ہے کہ اس دن کیا مقام ہوگا اور آسمانوں پہ کتنی خوشی منائی گئی ہوگی جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ دلہا گوشت بن کے آیا، عائشہ صدیقہ کو پرنانے آیا. عجیب گھرانہ ہے. ساری زندگی گزر گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، قبر میں چلے گئے، نبی کے گھر کی پہچان نہ ہوئی. نبی کے در کی پہچان نہ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی، صحابہ کرام کے مقام کی پہچان نہ ہوئی. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیاری بیٹی، دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی اور پھر تشریف لائے گھر میں بیٹی کے. فرمایا آج کیا بات تھی؟ چادر مانگی پہلے. عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں، اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے کہ بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر نے مصلی پہ کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری لختی جگر کا 4 دن کا فاقہ ہے. دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا مصلی تو اٹھا. مصلی اٹھا کے کیا دیکھتی ہے؟ جانماز کے نیچے کی زمین، ساری زمین سونے کی بن گئی. سبحان اللہ. فرمایا جتنا چاہے سونا اٹھا لے، مگر قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تم ہوتے یا میں ہوتا گڈڑی بند لیندے او ڈٹھا ویسے قیامت دا حساب و کتاب. ہوں تو سونا مار گھنو کم آسی، اساں بھوک مردے پئے ہیں تو آنکو قیامت دے حساب دی پئی ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم پروردگار کی سونے کے اوپر تھوک دیا، مصلی ڈال دیا. ابا جان فاقے منظور ہے، تنگی منظور ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں. آخری وقت ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی شیر خدا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے. میرا اگر انتقال دن میں ہو جائے، میری موت اگر دن میں آ جائے، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. نبی کی بیٹی کا طریقہ دیکھ، جنت کے سردار کا طریقہ دیکھ، حسنین کریمین کی اماں کا طریقہ دیکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کا طریقہ دیکھو. پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا اکرام فرمایا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، پرسرات لگی ہوگی، 500 سال کا سفر اس پل سرات کی چڑھائی ہے، اور 500 سال کا سفر برابری ہے، اور 500 سال کا سفر لہائی.
1500 سال کا سفر ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، نبی گزر رہے ہوں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب گزریں گے، ابدال گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزر رہے ہوں گے. قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ایوب علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تمام رسول بھی، نبی بھی، پیغمبر بھی، قطب بھی، ابدال بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. فاطمۃ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی پردہ دار پلسرات سے گزرنے والی ہے. ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا سنت بن سکتی ہے ہمارے لیے؟ ان حضرات کے عقائد تھے، ایمان تھا، یقین تھا. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لے گئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی پریشان مکے میں ہے، میرے ابا چلے گئے، میرا جی نہیں لگتا. یہ کون سی بیٹی ہے؟ صحابی کہتا ہے میں مسلمان بھی نہ تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے. کہتا ہے سودا سلب خریدنے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مکے میں آیا، میری آنکھ نے دیکھا مکے کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا میدان ہے، مکے کے جوان ہیں، سردار ہیں، بہادر لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، سارا مکہ مارنے والا ایک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے والا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سارے مار رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنا مارا لباس مبارک بھی خون میں تربتر ہو گیا. روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. میں تجھے بتاؤں، ارشاد فرمایا 23 برس میں ایک ٹائم بھی ایسا نہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. بے شک، بے شک. خدا کی قسم 2 پتھر بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ باندھ کر اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے. آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں نعمتیں پی کر، ہزاروں نعمتیں گلے کے نیچے اتار کے اللہ کے قرآن کی زیارت کو بھی تیار نہیں. قرآن کا دیدار بھی تمہیں نہیں چاہیے، زیارت بھی تمہیں نہیں چاہیے. ہم روتے ہیں پھر ہماری اولاد اچھی نہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں. ماحول کیسے بنے گا؟ تم نے خود بگاڑا ماحول کو. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے ٹی وی فلم دکھا دکھا کر تم نے اپنی بچیوں کو بدماش بنا دیا. تیرے گھر میں غیرت کہاں سے آئے گی؟ شرم کہاں سے آئے گی؟ محبت کہاں سے آئے گی؟ تم نے معصوم بچیوں کا پردہ اتار دیا. تم نے معصوم بچیوں کے دلوں سے، دماغوں سے شرم حیا کا پردہ نکال دیا. سبحان اللہ. کون تمہیں سمجھائے گا؟ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. سیدہ زینب دوڑی ہیں، پانی کا پیالہ لے کے آئی ہیں، میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی، پانی پلاؤں گی. بے شک. دوڑی دوڑی آئی، زمین پہ پانی کا برتن رکھ کے ابا کو لپٹ گئی. او مکے والوں، امام الانبیاء کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، دو جہان کے سردار کو نہ مارو. او مکے والوں، اللہ نے قرآن میں جس چہرے انور کی مکھڑے کی قسمیں کھائی ہے، اس مکھڑے پہ پتھر نہ مارو. مکے والے شرما کے چلے گئے. حضور کریم سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ. زمین خون میں کپڑے تر بتن ہیں. حضرت زینب ابا کو لپٹ گئی، اس کے کپڑے بھی خون میں تر ہو گئے، نبی کے خون میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے، سیدہ زینب کا لایا ہوا پانی اٹھایا، منہ میں پانی لے کر کلی جو فرمائی، سیدہ زینب کہتی ہے میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا۔ آج قرآن کے لیے کون مار کھائے؟ آج اللہ کی توحید کے لیے مار کون کھائے؟ ختم نبوت کے لیے مار کون کھائے؟ صدیق کی صداقت اور فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت کے لیے کون مار کھائے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا سے پوچھنے لگی کیا جھگڑا ہے، کیا تنازع ہے؟ میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مار پڑ رہی ہے؟ کتنی مدت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بیٹی زینب تیرا ابا ان کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، اس لیے مارتے ہیں۔ سیدہ زینب رونے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، پلہ پکڑ لیا، گھر تشریف لے چلو، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنیں گی، ام کلثوم بہن سنیں گی، چھوٹی بہن فاطمہ سنیں گی، میں سنوں گی، یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ۔ فرمایا لگتے جگر میری بڑی مجبوری ہے، مجھے اللہ کا قرآن آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتا جا، مار کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا۔ میری جان ختم ہو سکتی ہے، میں اپنی جان مکا سکتا ہوں، اللہ کا قرآن نہیں میں چھوڑ سکتا۔ آج ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں، اصل تو نماز نہیں پڑھتے، مرد عورت حج بھی کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو کتنی گناہ کی بات ہے، بیت اللہ کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے بھی شرم آتا نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو نمازی نہیں مرتا، بے نماز ہو کے مرتا ہے۔ 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 4 دن پہلے نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں تو بیمار ہوں، اسپتال میں ہوں، اسپتال میں نماز کیسی؟ اور یہ خیال نہیں آتا بہت ممکن ہے کہ میرا آخری وقت ہو، نماز تو پڑھتا جاؤں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو پریشانی دنیا میں آ سکتی ہے؟ سارا خاندان شہید ہوا پڑا میدان کربلا میں، حضرت علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ حسین پھر بھی نماز کا فکر ہے، پھر بھی نماز کی جستجو ہے، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ سجدے میں موت آئے، مجھے شہادت بھی چاہیے اور سجدہ بھی چاہیے، تیرے دربار میں سجدہ کروں گا، اس حال میں میری موت آ جائے۔ اس نے سارا خاندان ذبح ہوا پڑا دیکھ کے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، گھر پہ سوئے سوئے نماز نہیں پڑھتے۔ تجھے معلوم نہیں نا، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا قیامت پہ یقین نہیں، تیرا حشر پہ یقین نہیں۔ خدا کی قسم دنیا والے کہتے ہیں زمین میں 3 حصے پانی ہے، 4تھا حصہ زمین ہے۔ قیامت کی جب گھنٹی بجے گی خطرناک، صرف گھنٹی بجنے سے تمام سمندر میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں قطرہ باقی نہیں رہے گا، صرف خطرناک الارم سن کے قیامت کا۔ اتنا بڑا سمندر، اتنے دریا، اتنے ندی نالے، اتنے چشمے، اتنے کنویں سارے خشک ہو جائیں گے۔ دریا شرما گئے کہ قیامت آ گئی، ہم کب شرمائیں گے؟ کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، کچھ تیاری کرو۔ تو نکاح ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اول سے لے کے آخر تک۔ اور اس خاندان نے تو دکھ اٹھائے ہیں اس قرآن کے لیے، تو قرآن کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں، زیارت کے لیے بھی تیار نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکے کی گلیوں میں چکر لگاتی ہے، محلے میں کہتی پھرتی ہے اور مکے والوں جس کی میں نے سوئی دینی ہے وہ اپنی سوئی لے لے، جس کا میں نے دھاگا لے رکھا وہ دھار واپس لے لے، جس کا میں نے آٹا دینا وہ وصول کر لے، میں مدینے جاؤں گی، کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی ہماری سوئی لے کے چلی گئی۔
رات کو چوریوں نکلی ہے، چھپ کے نکلی ہے، 3 میل پہ جا کر مکے کے کافروں نے پکڑ لیا، مارا ہے اور گھسیٹا ہے، اونٹ سے نیچے گرا دیا حضرت زینب کو، حمل سے تھی ساکت ہو گیا، خون جو بہنے لگا، مدینے جانے تک بند نہیں ہوا، بیمار ہو گئی، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ جب مدینے دوسری مرتبہ نکل کے پہنچی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا بیٹی زینب تیرا کیا حال بن گیا؟ روتی ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے۔ فرمایا مبارک ہو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی کو بیمار کھانی پڑی، مسلسل بیمار رہی، اطلاع ملی تمہاری بیٹی زینب انتقال کر گئی۔ جو فرمایا میری بچی بڑی مجاہدہ تھی، غسل دو اچھی طرح، کفن میں لے کے آؤں گا۔ اچھی طرح سے غسل دیا گیا، بتایا گیا، غسل دیا جا چکا، آپ ایک پرانی سی چادر لے کے تشریف لائے اور قریب کھڑے ہو کے فرمایا او میری بیٹی زینب میرے پاس یہ چادر ہے، میں تجھے کفن کے لیے دیتا ہوں، اس وقت تیرے ابا کے پاس اور کپڑا کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھی کو اپنی چادر میں کفن دیا، ایک چادر ملی کفن کی بھی۔ کتنی نصیب ہوں گی وہ مائی جن سے شادی کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ النبی اولا بالمؤمنین، قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی، میرا خامند بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھی، لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا۔ وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا، مجھ سے چھین کر لے گئے۔
اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ آج بھی کہہ کے دیکھو نا، او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا ہے، پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ ایک سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے، فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا، سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے، بستی میں سے، محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی، پرانی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بڑھڑا کے میں تے سے سا فجر ٹھیک تھی ویسی۔ ایویں کر ایک ککڑ لے، فلانی جا کے پیر بیٹھا، وہ ککڑ جا کے وہ دے متھے مار، وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ساتھ رو رہی ہے، خامند کا پتہ نہیں، لڑکے کا پتہ نہیں، کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے، ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی۔ ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا، ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی۔ اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، الہی میرا بچہ مجھے ملا، میرا خامند مجھے ملا۔ بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو، وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا وہ ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے، اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی۔ ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں۔
تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ ہاں، کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا، جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ کے آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی، اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے، تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کوئی دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے، بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامند بھی کھڑکا دھڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں، بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے
کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے ہی بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے، تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامد بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گرم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں۔ اور میاں کی میں آخر میں سگریٹ لاؤنی تھی، تو پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی، کیا پتہ۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف۔ اب عورت میں کوئی اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن قربان جاؤں، عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تو تلخ کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا، مجھے کیا پتا کہاں گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈین رکھی ہوئی ہو تو کھانڈیا بن جانا، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر یوں دروازے کے پاس، پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہے کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں، اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں، تشریف لے آئیے۔ وہ تشریف لے آیا، ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے، اجی میں پی رکھا ہے، اجی نہیں تکلف سے کام نہ لیجئے، یہ گھر آپ کا ہی ہے، یوں نہیں کہتی میں بھی آدھی تیری ہوں، تکلف سے کام نہ لیجئے گا، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔
جب اس طرح سے عورت بات کرے گی وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو اے میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا۔ اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے، تیری آبرو بچانے کے لیے، تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے۔ بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گرتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے۔ عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں۔ ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی۔ قرآن کہتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ پاؤں بھی سنبھال سنبھال کے رکھی، کوئی بے غیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا میری بندی میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا تیری آبرو کو میں بچاؤں۔ اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے۔ کپڑا نہ دکھا کسی کو، بتانا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی۔ مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، او جی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ، دل صاف چاہیے آدمی کا، دل کا پردہ ہے۔ اچھا دل کا پردہ ہے، تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں، دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں۔ کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی دل کر۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔